دوسری بات یہ واضح فرما دی کہ اگر زندگی میں ہر کام میں تقوی کو سامنے نہیں رکھو گے، پھونک پھونک کر قدم نہیں اٹھاؤ گے، حلال حرام کے فرق کو نہیں سمجھو گے، تو پھر گناہ کا ارتکاب کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ یہ بہانے کام نہیں آئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ایک اصولی بات یہ بیان فرما دی کہ بہت سے لوگ تمہیں اپنی خواہشوں کے مطابق گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے، حلال حرام کے فرق کو پہچانو، جس کام سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اسم کا لفظ استعمال فرما کر واضح فرما دیا کہ باوجود اس ہدایت کے باوجود اگر تم باز نہ آئے اور غلط راستے پر چلتے رہتے ہو اور غلط راستے پر چلانے والوں کی باتوں میں آتے ہو، تو یہ ایسا گناہ ہے جو پھر ظاہر ہے تم جان بوجھ کر کر رہے ہو، اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں وہ سزا کا مورد بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے، اسم کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد احکامات دیے ہیں، جن میں سے بعض اور بھی میں یہاں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کی یوں وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، وہ بھی جو اس میں سے ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو۔ اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو مزید واضح فرمایا ہے کہ تمام قسم کے غلط اور شیطانی کام کی اسلام سختی سے مناہی فرماتا ہے۔ ایک مومن بن کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کی تلاش میں رہے کہ کون سے کام تقوی پر چلانے والے ہیں اور کون سے کام تقوی سے دور لے جانے والے ہیں اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں۔ بے شک بعض غلط کام انسان سے پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، اور شیطان اس تلاش میں ہے کہ کب میں ابن آدم کو آدم کی طرح مرغلاؤں اور ان گناہوں کی طرف راغب کروں اور اسے ایسے خوبصورت طریقے سے ان غلط کاموں اور گناہوں کا حسن اس کے سامنے پیش کروں کہ وہ غلطی نہیں بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے اس کو کرنے لگے، اور پھر ان برائیوں میں ڈوب کر ان کو کرتا چلا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ ان سے بچو، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ تمہیں سزا کا مستوجب ٹھہرائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ
ظاہری بے حیائیاں ہیں اور بد اعمال ہیں، یا چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ بے حیائی کی باتیں حرام ہیں بات ختم نہیں کر دی، بلکہ جہاں بے حیائی کی باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ کون کون سی باتیں بے حیائی کی باتیں ہیں، وہاں اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ فواحش سے تم کس طرح بچ سکتے۔ فرمایا ایک جگہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز فحشاء اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ اور کیونکہ بے حیائی اور فحشاء ہر وقت انسان کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں نظر آتے رہتے ہیں، اس زمانے میں تو خاص طور پر، اور اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے 5 وقت کی نمازیں رکھ کر ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی تلقین فرمائی، راستہ دکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فوائد سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو، فرمایا اب ذرا غور کرو، نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اور اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی ہے کہ اس میں اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، نہ کچھ اور۔ فرمایا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ پس اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے پر غور کریں کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے، تو ایک کوشش کے ساتھ اس نماز کی تلاش میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اسے وہ نماز ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، جو فحشاء سے روکتی ہے، جو حسنات کا وارث بناتی ہے، ظاہری اور باطنی فوائد سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ایسی نمازوں کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مزید رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کو پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بد عملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے، اس طرح کا خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی
دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج دنیا میں فحشاء اور بے حیائیوں کے جو ہر طرف نظارے نظر آتے ہیں ان سے ہم بچے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر شیطان ہمیں ایسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جو اسم کہلاتے ہیں، جن میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، جو ہمیں اپنے فرائض کے بجا لانے سے روکے رکھتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں۔